اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بیان کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ کا انکار کیا اور نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو پاگل کہا، ان کو برا بھلا کہا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ کا عذاب پانی کی شکل میں آیا، باڑھ اور سیلاب کی شکل میں آیا، اور پوری دنیا اس وقت پانی سے بھر گئی اور آسمان اور زمین سے پانی بہہ پڑے۔ جہاں بھی انسان نظر ڈالتا چاروں طرف پانی ہی پانی تھا، اور بڑے بڑے پہاڑ بھی اس پانی کی لپیٹ میں اور پانی کی چپیٹ میں آ گئے، اور بڑے بڑے پہاڑ بھی اس کے سامنے نہ ٹک سکے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا عذاب تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بنائیے اور یہ کشتی آپ کو عذاب کے دنوں میں کام آئے گی۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنانا انہوں نے شروع کیا۔ جب یہ لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، یہ جب دیکھتے نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے تو ان کا مذاق اڑاتے اور ان کا مسخرہ کرتے، اور وہ کہتے کہ اے نوح، تم اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ یہاں تو کہیں پانی نہیں، کوئی سمندر نہیں، پھر تم چلاؤ گے کہاں اس کشتی کو؟ کیا اس پہاڑ پہ تم کشتی کو چلاؤ گے؟ تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس کا ٹھٹھا کرتے، پھر کھیل کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ کہیے کہ اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کہ ابھی جیسا تم مذاق اڑا رہے ہو، پھر کل ہو کر جب اللہ کے عذاب کا تم شکار ہوگے پھر ہم بھی تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ آج تم کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے عذاب کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، اور جب اللہ کا عذاب آیا اور چاروں طرف پانی آ گیا اور سیلاب آ گیا، تو نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آپ پر ایمان لائے ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ کشتی میں لے لیں، اور پھر اور بھی لوگ اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک ایک جوڑے کو آپ اپنے ساتھ میں لے لیں۔ تو نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور جو بھی ان پر ایمان لائے تھے، جو 80 لوگ تھے، وہ اس کشتی کے اندر آ گئے، اور ہر جانور سے ایک ایک جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی، نوح علیہ السلام نے لے لیے اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں نوح علیہ السلام اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے وہاں سے نکلے اور تمام ایمان والوں کو نکالا۔ اسی حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بیٹا بھی پانی کے بیچ میں گھرا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کے دل کے اندر وہ جو پدری محبت ہوتی ہے، باپ والی محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، وہ جاگی۔ ان کا بیٹا وہ ایمان والا نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے انکار کر دیا اور کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں ایک پہاڑ پر جا کر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ یاد رکھو بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی چیز بچانے والی نہیں ہے، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دیوار، دنیا کی کوئی بھی چیز آج اللہ کے عذاب سے کسی کو نہیں بچا سکتی۔ اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر رحم کر دے صرف وہی بچ سکتا ہے۔ اور یہ بات ابھی چلی رہی تھی نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بیچ میں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ اسی بات کے ان کی گفتگو کے بیچ میں ہی ایک تیز موج آئی اور پانی کی ایک لہر آئی تیز، اور اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے لیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا وہیں ڈوب گیا پانی کے اندر، اور وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ کا عذاب کسی پر رحم نہیں کرتا، کسی کو بخشتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اسی لیے خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ اس میں تمام لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی پر رحم کر دے خاص طور پر، بلکہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی زمین میں اللہ کا عذاب آتا ہے اور وہاں نیک لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان نیک لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کا عذاب عمومی ہوتا ہے، اللہ کا عذاب سب کے لیے آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی نیت کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے، اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ کا عذاب کسی کو بخشتا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کون انسان یہاں پر بہت پہنچا ہوا ہے، کون انسان جو ہے کم درجے کا، ایسا کچھ نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک نبی کا بیٹا ہے، لیکن نبی کے بیٹے کو وہ رشتہ کام نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو کسی سے اپنا رشتہ جوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معافی ہو جائے گی، قیامت کے دن ان کی سفارش ہو جائے گی، ان کے اندر کوئی نیک عمل نہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اس سے جڑ گیا، ہمارا رشتہ فلاں صاحب سے جڑ گیا، ہم اس کے رشتہ دار ہیں، ہم اس کے قریبی آدمی ہیں، تو اس وجہ سے ہم کل قیامت کے دن معاف کر دیے جائیں گے اور ہم جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی ہیں، جن کو دوسرا آدم کہا جاتا ہے، پہلا رسول مانا جاتا ہے، وہ نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، اللہ کے جگری دوست، لیکن ان کے والد، ان کے ابو، وہ ایک بت پرست تھے، بت بنایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے اتنی بڑی دوستی، اتنے قریبی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پھر بھی وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکے جہنم میں جانے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریبی، تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے پیارے چچا کو نہیں بچا سکے جن سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی۔ جو چچا جس سال گئے، جس سال انہوں نے دنیا کو چھوڑا، اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ غم کا سال تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا، پھر بھی اپنے چچا کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے، رو رہے ہیں، ترس رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاش ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے جو کسی سے اپنا رشتہ جوڑ کر، کوئی کسی کا مرید بنا پڑا ہے، مریدی کا رشتہ جوڑ کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہماری معافی ہو جائے گی، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہاں نبیوں کی بیٹے کی معافی نہیں ہو رہی ہے، ان کے باپ کی معافی نہیں ہو رہی ہے، تو عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کیا۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کر لیا، چڑھا لیا، اٹھا لیا میخوں والی اور ستونوں والی چیز پر، یعنی کشتی پر ہم نے ان کو بٹھا لیا، اور تجری بِأَعْيُنِنَا، اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، اسی پانی میں جس میں تمام لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے تھے، اسی پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتی کو چلا رہا تھا جو بالکل آرام اور سکون کے ساتھ میں چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کیوں بھیجا؟ یہ اس لیے کہ جس نبی کا انکار کیا گیا اس نبی کا انتقام لیا گیا، اس انتقام میں، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ ہم نے اس کو، یعنی اس واقعے کو یا نوح علیہ السلام کی کشتی کو، اس کو ہم نے باقی چھوڑا، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کوئی ہے غور کرنے والا، تو کوئی ہے سوچنے والا، فکر کرنے والا، کوئی ہے اس سے سبق لینے والا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اتنا بڑا عذاب آیا جس میں پوری دنیا تہس نہس ہو گئی، کوئی پہاڑ بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکا، تو کیا کوئی ایسا انسان ہے جو پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، خوف کھائے اور یہ سوچے کہ اللہ کا عذاب تو کبھی بھی آ سکتا ہے؟ اگر ایمان سے پھرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں تو پھر سے ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی ہے
غور کرنے والا، فکر کرنے والا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو دیکھو کیسا میرا عذاب آیا، غور کرو کہ کیسا میرا عذاب آیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ سنو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ہے غور کرنے والا، تو کوئی ہے فکر کرنے والا۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر کے بھیجا ہے، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صرف عالموں کے لیے نہیں بھیجا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف خاص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، قرآن صرف نبی سمجھ سکتا ہے، یا پھر گنے چنے صحابہ کرام سمجھ سکتے ہیں، یا پھر جو دوسرے بڑے بڑے عالم ہیں صرف وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو قیامت تک کے لیے نہیں اتارتا، قیامت تک کے لیے نازل نہیں کرتا۔ قیامت تک کے لیے جب کسی بادشاہ کا فرمان آتا ہے، کسی حاکم کا فرمان آتا ہے، یا پھر ہم اپنے اعتبار سے دیکھ لیں کہیں کہ ڈی ایم کا کوئی فرمان آتا ہے، یا پھر کسی بڑے آدمی کا ہمارے پاس کوئی حکم آتا ہے، تو کس طرح ہو؟ کیا وہ مشکل میں لکھا رہتا ہے؟ کیا وہ ایسا رہتا ہے کہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہ سکے؟ یا پھر وہ ایسے بھاشا میں لکھا رہتا ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکے، جو بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا لکھنا تو سن کر بھی سمجھ سکے؟ جب عام انسان کی یہ مثال ہے تو وہ اللہ جس نے پوری کائنات کے لیے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور صرف عربی زبان پڑھنے والوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی بھاشائیں ہیں ان سب کے لیے اسی قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اسی قرآن کو رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ دنیا کے اندر لاکھوں زبانیں پیدا ہونے والی ہے، ایک پر ایک بھاشائیں پیدا ہونے والی ہے؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہاری بھاشا الگ الگ ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ تم یہاں پر ابھی 10 بچے پیدا ہو، 10 بچوں کو الگ رکھ دو ان کو، اور کسی سے ملنے جلنے مت دو، کسی سے بات چیت کرنے مت دو، جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کا ایک اپنا بھاشا بن جائے گا، وہ بچے آپس میں اپنی ایک بھاشا میں بات کریں گے، تم نہیں سمجھو گے وہ آپس میں ایک دوسرے کی بھاشا میں۔ یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ انسان بولتا ہوا آپس میں سیکھ جاتا ہے، جو بولنا جانتا ہے وہ بھاشا بنا لیتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے باوجود قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور اس کو پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، گائیڈ بک بنایا، رہنمائی کی کتاب بنایا، قانون کی کتاب بنایا، کہ یہ پوری دنیا کے لیے قانون کی کتاب یہی ہے۔ اگر کوئی چائنیز بولنے والا ہے تو چائنیز بولنے والوں کے لیے بھی گائیڈ بک، ہدایت کی کتاب یہی ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے چائنیز میں کتاب نہیں آئی ہے۔ کوئی جاپانی بولنے والا ہے تو اس کے لیے یہی ہے، انگلش بولنے والوں کے لیے یہی ہے، ہندی بولنے والے، اردو بولنے والے، فارسی بولنے والے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کتاب کو اتارا ہے، اسی کتاب کو نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے، اس کو مشکل نہیں بنایا۔ لیکن ہمارا کم سے کم ہم اس کو کھول کر دیکھیں تو سمجھے تو کہ یہ ہے کیا چیز۔ جب آپ کے پاس کوئی خط آتا ہے تو اس کا کم سے کم حق کیا بنتا ہے؟ کم سے کم حق، آپ کے پاس کوئی پیغام آیا، کوئی لیٹر آیا، اس کا کم سے کم حق تو یہ ہے کہ آپ اس کو کھول کر پڑھیں۔ جواب نہ دینا نہ دینا یہ الگ کی بات ہے، لیکن کم سے کم حق تو یہ ہے کہ اس خط کو آپ کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس خط میں آیا کیا ہے، اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کے پاس والا جو سمجھ سکتا ہے اس کو بولو کہ بھائی ہمارے سامنے پڑھ کے بتاؤ، سناؤ کہ اس میں آیا کیا ہے، یہ کم سے کم حق بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خط ہمارے سامنے بھیجا ہے، جو پیغام بھیجا ہے، کیا کبھی ہم نے اس کا کم سے کم حق ادا کیا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو ایک بار کھول کر دیکھا، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کے اندر ہے کیا، اس پیغام میں بھیجا کیا ہے رب نے؟ آخر یہ ایسا کون سا یہ خط ہے، کون سا پیغام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اس کو کوئی بھی چھو نہیں سکتا، کوئی بھی اس میں ایک نقطے اور ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ آخر یہ ایسی کون سی کتاب ہے، کون سا خط ہے؟ یہ ہم کبھی غور کریں اور کبھی سمجھنے کی اس کو کوشش کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو صرف عالموں کے لیے۔ دیکھیں یہ دنیا کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں اپنی حکومت چلانی ہے، جو اپنی سرداری چلانا چاہتے ہیں، لوگوں پر چاہتے ہیں کہ ہمارا دبدبہ بنا رہے، رعب بنا رہے، اور ہماری جو ہے ہماری پیٹ کی جو وہ پیٹ کا دھندا ہے یہ چلتا رہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے قرآن، یہ قرآن تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے،
یہ قرآن تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بڑے عالم ہیں، 8 علوم جنہوں نے پڑھ رکھے ہیں، 8 سبجیکٹ میں جو ماہر ہیں، ان کے لیے۔ اور ایسے لوگوں کو آج کے دور میں آپ ڈھونڈیں گے جن کے پاس میں جو 8 علوم کی شرط لگائی گئی ہے کہ یہ 8 طرح کی جانکاری آپ کے پاس ہونی چاہیے تب آپ قرآن پڑھیے، تو آپ کو دنیا کے اندر صرف 1 یا 2 آدمی ایسا ملے گا جو کہ اتنے سارے علوم کو اچھی طرح سے پڑھنا جانتا ہے، اتنے سارے سبجیکٹ میں ماہر ہے، 1 یا 2، تو باقی لوگوں کے لیے قرآن نہیں۔ یہ اپنی طرف سے باتیں بنائی گئی۔ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کو قرآن سمجھنے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے سیدھا کہا نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے، اور اسی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے بھی قرآن دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے۔ دونوں اس کا مطلب ہے، یاد کرنے کے لیے دنیا کی سب سے آسان کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر آج کروڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ آپ کوئی ایک آدمی ایسا کھڑا کر دو جس کو قرآن کے علاوہ دوسری کتاب پوری کی پوری اتنے پیج والی کتاب پوری کی پوری اس کو یاد ہو، بغیر غلطی کیے ہوئے وہ پڑھ دے، کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لیکن قرآن کے حافظ، قرآن کو یاد کرنے والے دنیا کے اندر ہر جگہ مل جائیں گے، ہر جگہ نظر آ جائیں گے، بلکہ ان جگہوں پر جہاں پر قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی گئی ہے، جیسے چائنا وغیرہ یا دوسرے دیش میں، وہاں پر جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر انہیں بھی یاد ہے، حفظ ہے، سن کر انہوں نے پورا قرآن کو حفظ کر لیا۔ ایسی کارگزاری ہے کہ لوگ جب آتے ہیں وہاں سے تو بتاتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر ان کو کہو کہ بچوں کو پڑھنے کے لیے تو وہ نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن زبانی سنا دیتے ہیں۔ تو قرآن یاد کرنے کے لیے بھی سب سے آسان کتاب ہے، اور سمجھنے کے لیے بھی سب سے آسان کتاب ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں قرآن عربی زبان میں ہے، اور جس چیز کو سمجھنا ہو تو اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں اور ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سامنے ہندی میں ہم پیپر لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم ڈائریکٹ ہندی کو سمجھتے ہیں۔ تو کوئی چیز ہندی میں ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ سمجھ جاتے ہیں، تو پڑھنے میں، خود سے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ ترجمہ کی ہوئی چیز میں پھر وہ بات نہیں رہتی جو ڈائریکٹ پڑھنے میں۔ تو کوشش کریں کہ ہم عربی زبان سیکھیں، یہ تو ہمارا سب سے پہلا حق ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کی ناطے ہمارا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھیں۔ تو اس زبان کو سیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ میں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے یہ کب اتری، کہاں اتری، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم قرآن کی آیت کا جو مطلب ہے وہ کچھ سے کچھ لے لیں گے، کچھ سے کچھ لے لیں گے۔ اس لیے جو ہے یہ سمجھنا بھی، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو قرآن کے جو ماہر ہیں، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا، جو بڑے علماء ہیں، بڑے ماہر ہیں، ان کو آپ پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، تب جا کر آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ بہت سارے قرآن میں لفظ ایسے ہیں جو ایک لفظ دوسری جگہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوا اور پھر کہیں اور کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوا، جیسے سورہ انعام کی ایک آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ میں ظلم کو نہیں ملایا، یہاں پر ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ظلم کو نہیں ملایا، یہاں پر ظلم شرک کے معنی میں ہے۔ اور جگہ ظلم جو ہے کسی کے ساتھ میں ناانصافی کرنا، اونچ نیچ کرنا، انیائے کرنا، ان سب معاملے میں ظلم کا معنی آتا ہے اور قرآن میں استعمال بھی ہوا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ شرک کے معنی میں لیا۔ اب اگر ہم اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو قرآن کو غلط طرح سے سمجھ لیں گے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ آپ ان لوگوں کی تفسیر پڑھیں، ان لوگوں کا ترجمہ پڑھیں جو واقعی میں قرآن کے ماہر رہے ہیں، جنہوں نے واقعی میں قرآن مجید کو ڈائریکٹ سمجھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے، ان لوگوں کی تفسیر پڑھنا ضروری ہے۔ اور دیکھو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، عام فہم بنا دیا ہے، عام لوگوں کی سمجھ کے حساب سے قرآن کو بنا دیا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوتا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ عام لوگوں کی جو بات چیت بول چال ہوتی ہے وہ زبان قرآن کی ہے،
بول چال کی زبان ہے قرآن کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں۔ اللہ نے شرک کی مثال دی قرآن مجید کے اندر، کتنی آسان مثال دی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ دیکھو سب سے کمزور گھر جو ہوتا ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ یہی مثال شرک کی ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے ایسے کمزور گھر میں رہتا ہے۔ کتنی آسان مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی، اس سے آسان مثال کچھ ہو سکتا ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی مثالیں، عام فہم مثالیں دے کر یہ چیزیں سمجھائی، اور یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بالکل آسان بنا دیا ہے۔ ہمارے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کبھی کھول کر بیٹھے، کبھی دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہ سمجھے کہ قرآن جو ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ان لوگوں نے باتیں بنائی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دھندا پانی چلتا رہے۔ لوگ جب خود سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس آئے گا کون؟ پھر ہماری دکان کیسے چلے گی؟ اور یہ آپ کو دوسرے مذہبوں کے اندر بھی یہ چیز مل جائے گی کہ اور بھی مذہبوں کے اندر لوگوں نے کیا کیا، اپنی دھارمک کتابوں کو صرف جو بڑے اس کے لوگ تھے، بڑے اس دھرم کے جو عالم تھے، جانکار تھے، ان تک خاص کر دیا، ان تک لمٹ کر دیا، اور دوسرے لوگوں کے لیے حرام کر دیا کہ وہ چھو بھی نہیں سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ یہی چیز مسلمانوں کے اندر آ گئی، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے غور کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔